13 فروری کو شہریار صاحب کی چھٹی برسی تھی اور ان کی تاریخ پیدائش 16 جون 1936 ہے اور رخصت کی تاریخ 13 فروری 2012۔ 6 سال کا عرصہ بیت گیا اور شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب مجھے ان کی یاد نہ آئی۔ شہریار کی شاعری ان کی زندگی میں جتنی پڑھی گئی اور اس پر جتنا لکھا گیا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے، اور جتنی انہیں شہرت ملی ان کی زندگی میں وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ ان کی شہرت کو لوگ اپنی اپنی نظر سے دیکھتے رہے ہیں، مجھے اس بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ان کی شہرت نے ان کے بعض ناقدین کو کچھ افسردہ بھی کیا اور ان کی پریشانی میں اضافہ بھی کیا۔ ناقدین میں وہ لوگ ہیں جو ان کے ہم عصر شاعر اور ادیب ہیں اور جن کی نگاہ علم و ادب پر بھی ہے، دنیا کے ادب پر بھی رہی ہے، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شہریار کو جتنی عزت و شہرت ملی اس میں شہریار کی کچھ اس روش کا دخل ہے جسے ہم لوگوں سے ملنا، باتیں کرنا کہتے ہیں اور تعلقات کا بنانا کہتے ہیں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی شاعر نصف صدی سے زائد عرصے تک اس طرح لوگوں کو متوجہ کرتا رہا ہو، اور شاید ہی اردو کا کوئی بڑا ادیب یا نقاد ہو جس نے ان کی شاعری پر نہ لکھا ہو۔ تو اگر شاعری میں اتنی طاقت نہ ہوتی اور اس میں اتنی ترفگی نہ ہوتی تو کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے، سنجیدہ قاری، کہ شہریار کو اس طرح سے لوگ یاد نہ کرتے یا انہیں اس طرح سے نہ دیکھا جاتا۔ اب جب کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان کی زندگی میں تو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنی طور پہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اب تو وہ ہے نہیں، تو ہر شخص کو اپنے لیے کچھ کرنے کا، کچھ کہنے کا یکساں موقع حاصل ہے، اور وہ چاہے تو اپنے بارے میں وہ تمام وسائل استعمال کر سکتا ہے جن کی بنیاد پر وہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتا رہا ہے۔ اصل میں اس برسی کے موقع پر مجھے یہ بات اس لیے یاد آتی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جو بعض رائے لوگوں کے سامنے آئیں اور کسی 1-2 پرچے کا جو اداریہ لکھا گیا اس میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا کہ شہریار کی شہرت جو ہے وہ ایک تو اس کی بنیاد وہ ایک فلم تھی جس میں انہوں نے امراء جان ادا اور گمن، اور پھر یہ ہوا کہ شہریار کو علی گڑھ کا ایک خاص کلچر مل گیا جس میں انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ اصل میں دیکھیے کہ یہ باتیں میرے لیے اس لیے اہمیت کی حامل پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، کہ میں نے صرف اور صرف شہریار کی شاعری کو پڑھا تھا، اور باقی جو اس کے خارجی چیزیں ہیں ان کے بارے میں میرا کوئی علم نہیں تھا اور نہ میں ان کے بارے میں میری کوئی دلچسپی تھی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ قاری جو شہریار کی شاعری کا قاری ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اول و آخر کسی کی جو شہرت کی بنیاد ہے وہ صرف اور صرف اس کی شاعری ہے، اس کا شعری متن ہے، تو اس کی نگاہ میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو شہریار صاحب کہتے تھے، کئی موقع پر انہوں نے لکھا بھی ہے، کہا بھی ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، مجھے اپنے زمانے کے اہم ترین لوگ ملے جنہوں نے میرا خیال رکھا اور ہر جگہ مجھے میرا حوالہ دیا۔ اچھا آپ دیکھیے کہ وہ ایسے تنہا شاعر ہیں 1960 کے بعد جو جدیدیت آئی، جس میں کہ نہ تو کسی کو پریشانی تھی ترقی پسند کو کہ شہریار میرے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو جدیدیت کا اہم شاعر تو کہا ہی جاتا تھا۔ 1970 کا مجھے لگتا ہے کہ ایک مضمون ہے محمد حسن کا، جس میں انہوں نے شہریار کی نظموں کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ شہریار کی نظمیں دراصل آخری مصرعے سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بات ظاہر ہے کہ شہریار بھول چکے تھے جب میں نے کتاب مرتب کی شہریار پر، تو اس کے ایک طرف تو خلیل الرحمن اعظمی کی رائے تھی اور دوسری طرف شہریار کی رائے تھی۔ تو جب انہوں نے یہ رائے دیکھی چھپنے کے بعد تو کہنے لگے کہ حسن صاحب میرے استاد تھے اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات میری نظموں کے بارے میں کہی ہے، اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرور یہ بالکل ایک نئی بات تھی جو میری شاعری کے بارے میں حسن صاحب نے کہی۔
پھر میں نے اور بھی حسن صاحب کی کئی تحریریں دیکھیں شہریار کے تعلق سے تو نہیں لیکن اس کی شاعری کے تعلق سے، تو کوئی ایسی تحریر مجھے نظر نہیں آئی جس میں شہریار کی شاعری کے بارے میں محمد حسن نے کوئی رائے نہ دی ہو۔ اچھا آپ دیکھیے کہ سب جانتے ہیں کہ خیر الرحمن اعظمی سے اور شہریار اور محمد حسن سے کچھ نظریاتی اختلافات تھے، علی گڑھ میں بھی اور اس کے بعد بھی جب وہ دہلی آ گئے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ نظریاتی اختلاف تھے، کوئی شخصی معاملات اس میں تھے نہیں، لیکن جب یہ دونوں کی رائیں ایک کتاب پر ایک ساتھ آئیں تو مجھے یاد ہے کہ شہریار صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو وقت کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ہوتے ہو خیر الرحمن اعظمی تو انہیں اچھا لگتا کہ میں درمیان میں ہوں، میری شاعری ہے، میرے محسن بہت بڑے محسن، اور میں جو کچھ بھی ہوں وہ تو خلیل صاحب کی وجہ سے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ حسن صاحب میرے استاد تھے، لیکن دونوں کی رائیں یکجا ہو گئیں اور تم اس کے وسیلہ بن گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے کسی اچھے شاعر کا مقدر کہ وقت جو ہے دھیرے بہت سی چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، اور اختلافات جو شخصی نوعیت کے ہوتے ہیں ادب میں ان کی اہمیت بہت دیر قائم نہیں رہتی ہے۔ حسن صاحب بھی رخصت ہو گئے، خیر الرحمن اعظمی اور پہلے رخصت ہوئے، اب شہریار صاحب بھی رخصت ہو گئے، تو یہ ساری جو رخصتی ہے ان تمام رخصتیوں کو دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ بالآخر متن کو باقی رہنا ہے، اور اگر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور حوالے سے کسی شاعر کو بہت دیر تک یا بہت دنوں تک آپ اس کو موضوع گفتگو نہیں بنا سکتے۔ اسم اعظم سے لے کر جن کا آخری شعری مجموعہ تھا شام ہونے والی ہے، ظاہر ہے کہ بہت یہ جو ان کی کلیات ہے وہ اور دوسرے شاعروں کی طرح بہت ضخیم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو آپ بہت کم بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ ایک طرح سے یہ منتخب شاعری ہے، اور مجھے یاد نہیں آتا کہ کوئی ایسی بھی شاعری تھی جس میں شہریار صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہو یا یہ کہا ہو کسی شامل نہ کرو، چونکہ کلیات کی اشاعت کے سلسلے میں کوشاں تھا اور ان کی بیشتر تحریریں مجھے مل گئی تھیں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ کسی تحریر کے تعلق سے، کسی نظم کے تعلق سے شہریار صاحب کو کوئی تکلف نہیں تھا، اور انتخاب کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، جو تھا وہ سب انتخاب تھا۔ تو آج جب کہ یہ اس موقع پر میں شہریار صاحب کو یاد کر رہا ہوں، یاد تو اوروں کو بھی شہریار صاحب کی آتی ہوگی، اور خاص طور پر ان کی برسی کے موقع پر، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ شہریار کو یاد کرنے کے معنی کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس وقت بہت اکیڈمک گفتگو کا یا اس پر بہت تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن دو تین باتوں کی طرف میں ایک قاری کے حیثیت سے اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ شہریار نے جدیدیت سے اپنی وابستگی کے باوجود اس بات پر زور دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کا ایک سماجی پس منظر ہوتا ہے اور شاعری میں ایک سماجی شعور ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ علی گڑھ میگزین کا ایک اداریہ انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں ایک اس کا عنوان تھا کہ کہیں ہم عادتاً شعر تو نہیں کہہ رہے ہیں، اور کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب کبھی انہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں، زمانے کی شاعری کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ دیکھیے شاعری کا سماجی رشتہ ہوتا ہے، اور شاعر سماج سے کٹ کر کے کوئی ادب تخلیق نہیں کر سکتا ہے۔ تو جدیدیت نے جس سیاسی اور سماجی مسائل کو ادب سے الگ کرنے کی کوشش کی، یا ترقی پسندی کی ضد میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ادب میں سماج اور سیاست کے لیے گنجائش نہیں ہے، گو کہ اس بارے میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ کب کہا گیا کہ ادب میں سماج یا سیاست نہیں ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ان بنیادوں پر کسی ادب کو آپ بڑا یا اچھا ادب نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت اچھی لگتی ہے سننے میں کہ میں یہ کب کہتا ہوں کہ ادب کا کوئی سیاسی اور تہذیبی اور سماجی پس منظر نہیں ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادب کو ادبی معیار ہی پر دیکھا جا سکتا ہے اور پرکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا بالآخر تو یہی ہوا نا کہ ہر وہ چیز بھلا دی گئی یا ہر اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ترقی پسند فکر سے قائم ہو سکتا تھا۔ اچھا، اس کو 60s یا 70s کے زمانے میں اس طرح محسوس نہیں کیا گیا، لیکن ہم لوگ جب ظاہر ہے کہ لکھنا پڑھنا تھوڑا شروع کیا اور آزادانہ ہم لوگوں نے چیزوں کو دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ ایک ضد کا مسئلہ تھا اور ایک ضد تھی جس نے کہ جدیدیت کو، اچھا آپ دیکھیے کہ یہی وہ زمانہ ہے جو محمد حسن نے جدیدیت کو نئی ترقی پسندی کا نام دیا، یا وحید اختر نے یہ کہا کہ جدیدیت جو ہے وہ ترقی پسندی کی توسیع ہے۔
تو یہ ساری جو سرگرمیاں تھیں تنقیدی اور ادبی، ان میں بعض لوگوں نے، خاص طور پر محمد حسن نے، جو ترقی پسند تنقید کا ایک آخری میں سمجھتا ہوں کہ ایک علمی چہرہ تھا، اس اعتبار سے کہ جو روایت ہمارے یہاں ترقی پسند کی علمی جو روایت تھی، وہ علمی روایت کئی معنوں میں محمد حسن کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ یہ جو پورا ایک مطلب جو شخصی، ظاہر ہے کہ وہ بات ایک دم سے شخصی معاملہ بھی ہو گیا تھا جدیدیت کا، کہ لوگ نام لے کر اس کا اختلاف کرتے تھے، لیکن محمد حسن نے جدیدیت نئی ترقی پسندی کہہ کر ایک ترقی پسندانہ گویا کہ ایک موقع اختیار کیا۔ تو شہریار کی شاعری کا یہ رخ جو تھا، جس میں کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شاعری کا ایک سماجی پس منظر ہوتا ہے، اور تو اب آپ دیکھیے کہ جدیدیت کی بھی جو انتہا پسندی تھی وہ بھی ختم ہوئی، مابعد جدیدیت نے اس کی جگہ لی، یا پھر اس کو آپ جو کوئی بھی نام دیں۔ آپ یہ یاد کیجئے کہ گفتگو کا ایک شمارہ سردار جعفری نے جو نکالا، ظاہر ہے کئی شمارے آئے، جہاں تک مجھے یاد آتا کہ جو پہلا شمارہ تھا اس کے پہلے صفحے پر شہریار کی ایک نظم علی صدر جعفری نے شائع کی تھی، وہ جو آسماں پہ ستارہ ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اسے اپنے ہونٹوں سے چوم لو، اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ لو کہ اسی پہ حملہ ہے رات کا۔ تو اب لوگ حیران تھے کہ ایک جدید شاعر جو کہ جدیدیت کا نمائندہ تھا، اس کی ایک مختصر سی نظم علی سردار جعفری گفتگو میں شائع کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو شہریار کے یہاں ایک جو تخلیقی ذہن ملتا ہے، وہ تخلیقی ذہن دراصل وہ وابستگی تھی زندگی کے سچے حقائق سے، یا ان حقائق سے جن کا تعلق نہ تو نظریاتی طور پر ترقی پسندی سے ہے اور نہ نظریاتی طور پر جدیدیت سے ہے، بلکہ ان کا تعلق بنیادی طور پر زندگی کے حقائق سے ہے۔ تو شہریار نے فکری سطح پر، تخلیقی سطح پر اس پوری خلیج کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتایا کہ تجربہ کرنا جو ہے وہ ترقی پسندی کے خلاف نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شہریار ان شاعروں میں ہیں جدیدیت کے جنہوں نے اپنے تمام نمائندہ نقادوں کی دوستیوں کے باوجود، ان کی عنایات کے باوجود، انہوں نے اپنا ایک راستہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ شاعری کا ایک شاعری میں سماجی شعور ہوتا ہے، اس کا ایک سماجی پس منظر ہوتا ہے۔ دوسری بات شہریار کے یہاں یہ تھی، اور اب یہ زیادہ لوگ محسوس کر رہے ہیں، کہ شہریار نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی یا یہ نہیں کہا کہ جو جدیدیت کی شاعری ہے، جو نئی شاعری ہے، میں اس کا اکیلا نمائندہ ہوں۔ ایک انٹرویو میں، جو انٹرویو غالباً الہ آباد میں ہوا تھا، اور اس میں کئی لوگ شریک تھے، فاروقی صاحب اور کئی لوگ، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کئی لوگ مل کر کے اپنے عہد کی شاعری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ایک بالکل ایک ڈیموکریٹک جو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے ادب کی دنیا میں بھی، کہ آپ اپنے آپ کو سب سے مختلف سمجھنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے جو مختلف شاعروں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے، اور یہ وقت ہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ محمد علوی کی شاعری، ساقی فاروقی کی شاعری، ظفر اقبال کی شاعری، عرفان صدیقی کی شاعری، اور پرکاش فکری کی شاعری، اور صدیق مجیبی کی شاعری، اور شہزاد احمد کی شاعری، احمد مشتاق کی شاعری، یہ تمام کی تمام جن لوگوں کی شاعری ہے، یہ سب ایک دوسرے سے گریزاں ہیں۔ میں بالکل ایسا نہیں سوچتا۔ اور اب اس کا تو وقت آ گیا ہے کہ ہم ذرا سا یہ بھی دیکھیں کہ یہ تمام لوگ جو ایک ہی مطلب تھوڑے فرق کے ساتھ سب لوگ ادبی منظرنامے پر آ گئے تھے، ان کا کوئی آج بدل نہیں ہے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اور جس کے مقابلے میں آج آپ کسی کو کہیں کہ دیکھیے یہ لوگ نہیں ہیں تو آپ انہیں پڑھ لیجئے، یا ان کی شاعری کی تلافی کر دیتی ہے۔ تو اس میں سے ہر آواز اتنی توانا تھی کہ آج اس کے جانے کا ہمیں مطلب لگتا ہی نہیں کہ وہ جگہ پر ہو پائے گا۔ ابھی دیکھیں محمد علوی کا انتقال ہو گیا، ساقی فاروقی چلے گئے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ان شاعروں میں اتنے جھگڑے نہیں تھے نا، یہ جھگڑے تو ہم نے بعد میں نکالے اور خواہ پیدا کیے۔ ہم نے ایسی روایتیں تلاش کی یا ایسی گفتگوؤں کو تلاش کیا جن سے یہ پتہ چلے کہ یہ سب آپس میں جھگڑتے تھے، لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی ایک انٹرویو کچھ 2 شمارہ قبل اذکار میں ان کا شائع ہوا تھا، محمد علوی کا، جو اکرم نقاش نے کیا تھا، اس میں شہریار کے بارے میں تھوڑی ہلکی بات تھی، اور مجھے یہ لگا کہ اب عمر کی اس سطح پر، اس منزل میں محمد علوی کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ بزرگ ہمارے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو میں نے ایک مختصر سا خط بھی اگلے شمارے کے لیے لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھیے محمد علوی کا شعر تو مجھے آج سے نہیں یاد ہے، نہ جانے کب سے یاد ہے، جب سے
کچھ نئی شاعری کو پڑھنا شروع کیا، سبھی اپنے اپنے جنازے میں گم، سبھی اپنے ہونے پہ مغموم تھے۔ اور اس خط میں بھی میں نے لکھا کہ علوی صاحب کو ان کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں، کس کو کون سا انعام مل گیا اور کیسے ملا، کس کے کس سے تعلقات تھے، یہ سب ختم ہو جائے گا، بس شاعری باقی رہ جائے گی۔ ان بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، ان بیانات سے نہ تو شہریار کی شاعری کا رتبہ کم ہوگا اور نہ محمد علوی کی شاعری کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ تو قاری تو کسی کو نہیں بخشتا ہے، کسی کو نہیں بخشے گا سنجیدہ قاری، یا وقت کسی کو نہیں معاف کرے گا۔ جتنی بھی سیاست ادب کی دنیا میں ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہوتی رہے گی، تو سیاست کی عمر کیا ہوتی ہے؟ سیاست کو بھی ختم ہونا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک پوری جماعت جو آئی ترقی پسندی، مطلب ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جن کی ذہنی تربیت ترقی پسند ماحول میں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایک نئی صورتحال میں اپنے آپ کو بامانی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو شہریار کے یہاں ایک یہ بھی ایک اپروچ تھا کہ ہم مل کر کے کئی لوگ اپنے عہد کی شاعری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو بہت اہم ہے شہریار کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ شہریار کی نظموں اور غزلوں کو، دونوں کو، میرا خیال یہ ہے کہ اتنا کچھ لکھا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن اب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کئی ایسی نظمیں ہیں، میں تو نہیں کہوں گا تمام نظمیں، لیکن ان نظموں کی اچھی خاصی تعداد ہے جن کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کی طرف وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی معنوں میں وہ نظمیں پر اسرار ہیں اور ظاہر ہے کہ آزاد ہیئت میں لکھی گئی ہیں۔ میں نثری نظموں کا ذکر نہیں چھیڑوں گا، ان کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جو ان کی آزاد نظمیں ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بحر میں ہیں، تو ان نظموں میں ایک ایسا اسرار ہے جو اسرار آپ کو آسانی کے ساتھ ان کے عہد کے دوسرے شعراء کی نظموں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان نظموں کا کینوس بہت چھوٹا ہے، اور اس کینوس کے تعلق سے یا چھوٹی نظم کی ساخت کے تعلق سے شہریار نے کسی موقع پر لکھا تھا، غالباً جدید نظم نمبر جو سوغات کا آیا تھا، اس میں انہوں نے کس کی، اب اس وقت مجھے یاد نہیں آتا کہ کس کی نظم کا انہوں نے تجزیہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ چھوٹی نظم میں جو اس کی ظاہر ہے کہ اس کا کینوس چھوٹا ہوتا ہے، اس میں بہت دشواری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی علامت استعمال کرتے ہیں تو علامت کی کامیابی بھی اس بات پر مطلب ڈپینڈ کرتی ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس علامت کو یا اس علامتی لفظ کو تھوڑا سا وقت ملے، کچھ اس کو الفاظ ملیں، تھوڑی وسعت ملے تاکہ وہ اپنے آپ کو پھیلا سکے۔ اور ہمارے بیشتر جدید شاعروں نے علامت کو پھیلنے کا موقع نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ علامت پھیلنے سے پہلے ہی سمٹ جاتی ہے مانوی اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شاعر کب یہ بات کہہ رہا تھا، اور خود اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ تجریدی علامتی نظمیں کہتا ہے، لیکن وہ محسوس کر رہے تھے کہ علامتی نظم بھی اسی وقت کامیاب ہوگی جب کسی لفظ کو یا کئی الفاظ کو جن کو آپ علامتی کہتے ہیں انہیں تھوڑا سا پھیلنے کا فکری سطح پر یا آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ تو شہریار کے یہاں جو ایک پورا کہنا چاہیے کہ جو ان کا تنقیدی ذہن تھا، وہ تنقیدی ذہن اپنی شاعری کو بھی دیکھ رہا تھا اور اپنے عہد کی شاعری کو بھی دیکھ رہا تھا، لہٰذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شہریار کی جو چھوٹی نظمیں ہیں، ان چھوٹی نظموں میں فکر کی سطح پر دباست بہت ہے۔ اور اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں تمام ایسی نظموں کا حوالہ دوں، ان کی اس وقت قرت کروں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، اور میں ظاہر ہے کہ یہ خطاب اپنے آپ سے بھی ہے، کہ شہریار کی نظموں کو بطور خاص دیکھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے نہیں دیکھنے کی وجہ سے بھی جو ہے کچھ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی غزلوں کے تو بہت سے شعر ہیں جو بہت مقبول ہیں، اور وہ شعر بھی ایسے ہیں کہ آپ مثلا اسی شعر کو آپ دیکھیے کہ ہم نے خود اپنی رات کو اتنا طویل کر لیا، ورنہ ہمارے دور میں جینے کا ڈھب کچھ اور ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ شہریار کی شاعری میں رات، نیند، غنود کی، شب بیداری، اور یہ جو ساری کیفیات ہیں جن کا تعلق رات سے ہے، تو ایک پوری دھندلی فضا جو ان کی شاعری میں رات کے تعلق سے قائم ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسرار تو آپ کو فراق کی شاعری میں مل جائے گا، منیر نیازی کے میں مل جائے گا، لیکن جدید حیثیت سے جس طرح سے اس دھند کو یا اس آگہی کو شہریار نے جوڑا، اس کا رشتہ قائم کیا، تو یہ ایک بالکل نئی آگہی تھی۔ اور اس نئی آگہی کے اظہار میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نئی آگہی بحوالہ ذات، یعنی یہ نہیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی شہری زندگی نے کسی پر اس طرح سے اچانک اس کا یلغار ہو اور وہ اس سے متاثر ہو کر کے کوئی شعر کہنے لگے، بالکل اچانک،
بلکہ کوئی ایک مسئلہ شہری زندگی کا یا کسی زندگی کا جس کو آپ جذب کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو شہریار کی ایسی تمام نظموں میں یا شعروں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک شخص ہے جو شدت کے ساتھ نئی زندگی کے نئے مسائل کو محسوس کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آج کی زندگی کا جو مسئلہ ہے، مسئلہ دن کا مسئلہ ہے یا رات کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں نا، اس کا ایک شعر مظہر امام کا ہے کہ ذرا تاریکیوں کو بھی پکاریں کہ اتنی روشنی اچھی نہیں ہے، یا اس طرح کے جو شعر روشنی پر اور تاریکی پر کہے گئے بہت ہی سادہ بھی ہیں، لیکن نئی زندگی کی رات کی روشنیوں نے اتنا لوگوں کو مطلب پریشان کیا ہے، اور قمقمے نے اور اس کی پل کی ایک تیز رفتاری نے، تو شہریار کی شاعری کا یہ پورا جو آپ دیکھیے کہ رات کا پورا سلسلہ ہے یا رات کا خوف ہے، مجھے لگتا ہے کہ شہریار کی شاعری میں رات کے خوف سے کہیں زیادہ رات کے اسرار کا دخل ہے، اور اس اسرار میں ظاہر ہے کہ کوئی چیز بہت ہی واضح اور شفاف نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایک دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس دنیا میں داخل ہونا آپ کی مجبوری ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ قاضی سلیم نے ایک شعر کہا تھا، وہ میں نے کبھی اس کا حوالہ بھی دیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ حال یہ ہے کہ اب کوئی ایسا کونا بھی نہیں ہے جہاں آپ چھپ کر کے رو سکیں۔ تو گھر بھی جب راستوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور رات رات نہیں رہتی ہے، دن دن نہیں رہتا ہے، اور فطرت کا نظام باقی نہیں رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ رات اور دن کا جو مفہوم ہمارے یہاں ہے، وہ مطلب ایک عام انسان کے یہاں اس کا مفہوم بدلتا دکھائی دے یا نہ دے، لیکن تخلیق کار تو اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو شہریار کی شاعری میں یہ غنودگی اور رات و نیند، یہ سب آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک شخص ذاتی طور پر اس کو محسوس کر رہا ہے، اور کہیں اس کا کوئی رشتہ باقر مہدی کے اس قول سے نہیں ہے کہ جدید شاعری جو ہے وہ شہر ہی میں ہو سکتی تھی یا ہو سکتی تھی ہے۔ تو شہریار کی شاعری جو نئی شاعری ہے، جدید شاعری ہے، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بار بار آپ شہر کا حوالہ دیں۔ یا بلراج مینڈا کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر مینڈا دلی میں نہ ہوتے تو ایسی کہانیاں نہ لکھتے، لیکن یہ ہے کہ بار بار آپ جدید حیثیت کہیں، بار بار آپ کہیں کہ دیکھیے یہ تنہائی ہے، یہ اداسی ہے، یہ بیزاری ہے، یہ گرتی ہوئی چھت کا کیا آثار ہیں جو جدیدیت کا ٹریڈ مارک سمجھا گیا۔ تو شہریار کی شاعری ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ ان تمام ایک جو بنا دیا گیا تھا کہ آپ ان مطلب بنیادوں پر آپ جدید شاعری کو دیکھیں، تو شہریار کی شاعری ظاہر ہے کہ ان خانوں میں اس طرح فٹ نہیں ہو سکتے۔ یہی ایک جلسہ ہوا تھا جامعہ میں، اور ایک موقع تھا جس میں کہ کہیں انسانی زندگی کی پامالی ہوئی تھی، تو میں بھی اس میں شریک ہوا تھا اس کی یاد میں۔ تو وہاں کسی نے ایک غزل گائی تھی، وہ یہ کہ ہر خواب کے مکان کو مسمار کر دیا ہے، بہتر دنوں کا آنا دشوار کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ غزل کب کی کہی ہوئی ہے، یہ واقعہ کب ہوا تھا، یہ حادثہ کب ہوا، لیکن لوگوں کو شہریار کا یہ شعر یاد آ رہا تھا، ہر خواب کے مکان کو مسمار کر دیا ہے۔ تو یہ مجھے ایک قاری کے حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہریار کی شاعری کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جدیدیت کے نظریاتی مباحث کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی تو اس بات میں ہے کہ شہریار کی شاعری میں جو نئی حیثیت آئی تھی، یا نئی زندگی کا نیا مفہوم آیا تھا، یا کائنات کا نیا مفہوم انہیں حاصل ہوا تھا، تو وہ کسی نظریاتی جبر کے تحت نہیں آیا تھا، اور وہ اس زمانے کی تمام ادبی محفلوں میں شریک رہے تھے۔ لیکن آپ بتائیے کتنے ایسے شاعروں کا آپ نام لے سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اس آدمی نے اپنے طور پر سوچا ہو۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ زندگی کا مقصد، زندگی کا حاصل، زندگی کی حقیقت، وقت کا تصور، کتنی چیزیں شہریار کے یہاں کر کے گٹمٹ ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ زمانہ ایک باقی نہیں رہتا، ماضی، حال، مستقبل، تمام کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے گلے ملتی نظر آتی ہیں۔ اسے کو افق پہ ابھی تک ہے اعتبار مجھے، مگر نگاہ مناظر بدلتی جاتی ہے، یا چہار سمت سے گھیرا ہے تیز آندھی نے، کسی چراغ کی لو پھر بھی جلتی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ طبیعت سنبھلتی جاتی ہے، تیرے بغیر بھی یہ رات ڈھلتی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے شعر ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی مسئلہ جدیدیت کا ہے نہیں۔ اس طرح سے گئے تھے لوگ تو دیوار قہقہا کی طرف، مگر یہ شور مسلسل ہے کیسا رونے کا۔
سبھی کو غم ہے سمندر کے خشک ہونے کا، کہ کھیل ختم ہوا کشتیوں کے بننے کا۔ تو کہاں ہے وہ جدیدیت، یا کہاں وہ باتیں ہیں جن پر مطلب جن کی بنیاد پر مطلب اتنے جھگڑے ہوئے، اتنی باتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ جیسے کہ اب کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا اور سب کچھ جدیدیت جو ہے اس کو بہا لے جائے گی۔ تو جدیدیت کا سارا جس بات پر زور تھا، دیکھیے میں پھر اپنے آپ کو اپنی یہ بات دہراتا ہوں کہ جدیدیت نے جو ایک تازگی پیدا کی فکر و احساس کی سطح پر، زبان کی سطح پر، اس سے جو لوگ دھوکہ کھا گئے وہ لوگ تھے جن کے یہاں شاعری کا یا تخلیق کا سچا جذبہ نہیں تھا، اور جنہیں یہ لگتا تھا کہ وہ نظریاتی بحثوں میں رہ کر کے یا کچھ مضامین لکھوا کر کے وہ سروائیو کر جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اسی لیے میں آج شہریار کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچتا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ برسی کی تاریخ بدلتی جائے گی، 6ٹھی برسی، 7ویں برسی، 8ویں برسی، اور نہ جانے کتنی یہ تاریخ بدلے گی اور ایک نئی برسی پھر سامنے آ جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی برسی کی کوئی ایسی مطلب وہ نہیں ہے کہ برسی ہے تو ہم آج بات کر رہے ہیں اور برسی نہیں ہوگی کل کا دن ہمارے لیے ان کے لیے اہم نہیں ہوگا۔ میں نے تو شروع ہی میں کہا تھا کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں مجھے شہریار کی یاد نہ آئی ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، دیکھیے کہ جب مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ شاعری کا بنیادی تعلق یا اس کا بنیادی رشتہ ہماری زندگی کے ان حقائق سے ہے جو حقائق بدلتے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس دہر میں آج ہم زندہ ہیں وہ زمانہ بھی ظاہر ہے کہ کل وہ نہیں رہے گا، یا جو آج کی حقیقت ہے وہ کل بدل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے بعض حقیقتیں سفر کرتی، مثلا دیکھیے ان کی ایک نظم ہے نزیست کا حاصل اور حقیقت۔ اندھے دن کو گونگی رات سے کیا نسبت ہے، گھائل چاند کی گہنائی کرنوں کا سایہ اس دھرتی کو کیوں بھاتا ہے، سورج کی سرشار شعائیں اس دھرتی کو کیوں ڈستی ہیں، ہر کل کیوں اس آج کے پیکر میں ڈھلتا ہے، کیوں ہم فانی اور امر ہیں، پل لمحے دن سال اور صدیاں یہ سب باتیں بہکی سی ہیں، لیکن اپنی زیست کا حاصل اور حقیقت صرف یہی ہیں۔ تو میں جس کل کی بات، سال کی بات، صدیوں کی بات، لمحے کی بات، فانی کی بات اور امر رہنے کی بات میں کر رہا تھا، تو آپ یہ محسوس کیجئے کہ شاعر کہتا ہے یہ سب باتیں بہکی سی ہیں۔ کیا آپ دیکھیے کہ پچھلے 50 سال کی نظموں میں اور غزلوں میں آپ مجھے مطلب میں ظاہر ہے کہ ان کے جو پیشرو شعراء ہیں، مجید امجد ہیں، اختر الایمان ہیں، راشد ہیں، فیض ہیں، ان 4-5 جو بڑے نظم گو شعراء ہیں، آپ ذرا سا ان کو ہٹا کر کے آپ ان کے بعد کے شاعروں کو دیکھیں اور مجھے کوئی ایک نظم ایسی آپ بتا دیں جس میں کہ وقت کے اور زندگی کے اس لامتناہی سلسلے کو، جبر کو اور کہانی کو کسی نے اس سطح پر اس آسانی کے ساتھ پانی پانی کر دیا ہو، اور پھر آخر میں جا کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن اپنی زیست کا حاصل اور حقیقت صرف یہی ہے۔ دیکھیے میں اس بات کو مطلب یہ ہے کہ آج بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار نے اپنی نظموں میں خاص طور پر کوشش ہی نہیں کی کسی بات کو پیچیدہ بنانے کی، کوشش ہی نہیں کی، اور کوشش کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں جو نہیں ہے آپ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، فکر و احساس کی سطح پر آپ کے اختیار میں جو نہیں ہے آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں وہ ہے۔ لہٰذا ایک تخلیق کار کے طور پر شہریار کو اپنی تمام حدود کا علم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ ان کے ہم عصر شاعروں نے رسک لیا اس بات کا کہ انہیں کچھ کہنا چاہیے، اور وہ بھی کہنا چاہیے جو کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کے اختیار میں کیا نہیں ہے، یعنی انسان سے میری مراد ہے کہ تخلیق کار کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اختیار میں وہ نہیں ہے جیسے کہ جو نظمیں راشد کی ہیں، جو نظمیں میرا جی کی ہیں، جو نظمیں فیض کی ہیں، جو نظمیں مجید امجد کی ہیں یا اختر الایمان کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کی نظمیں نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کہیں آپ پر اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ راشد کے سلسلے میں انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ سرور آج میں نے راشد کی کچھ نظمیں سنی ہیں، انہی کی زبانی یا پڑھی ہیں، اور اب یہ لگتا ہے مجھے کہ کوئی کیا شعر کہہ سکتا ہے یا کوئی نظمیں کیا کہہ سکتا ہے جو شاعری ان لوگوں نے کر لی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کوئی دکھاوا نہیں تھا،
یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو مطلب سمجھتے تھے کہ انہیں شعر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اپنے بہترین لمحات میں ایک تخلیق کار جو سچا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اچھی شاعری، بڑی شاعری جو ہے اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اور میں اس مسئلے پر سوچتا ہی نہیں، بحث ہی نہیں کرتا ہوں کہ شہریار کی شاعری کا کتنا فیصد حصہ جو ہے وہ لوگوں کو باقی رہے گا، ادب میں لوگ پڑھیں گے، اور کتنا حصہ جو ہے کلاسیکی ہوگا، کتنا نو کلاسیکی ہوگا، اور کتنے لوگوں کو کتنے کو لوگ رد کر دیں گے۔ میں اس مسئلے میں پڑھتا ہی نہیں۔ میں تو آج کی تاریخ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار کی شاعری کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، جس کی طرف وزٹ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے کہ فیض کی ایک نظم انہوں نے پڑھی اور مجھے فون کر کے کہا کہ دیکھیے آپ نے یہ فیض کی نظم پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر پڑھی ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ ان کا کچھ مصرے یاد ہیں؟ کچھ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ تو کہنے لگے کیا خوبصورت نظم ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ شخص راشد کو پڑھتا ہے، میرا جی کو پڑھتا ہے، فیض کو پڑھتا ہے، مجید امجد کو پڑھتا ہے، اختر ایمان کو پڑھتا ہے، ان تمام لوگوں کو پڑھنے کے باوجود یہ شکایت نہیں کرتا ہے کہ میرا جی راشد کیوں نہیں ہے، مجید امجد اختر ایمان کیوں نہیں ہے۔ یہ مسائل ہمارے عہد کے کچھ لوگوں کے تھے یا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہی مسائل کی وجہ سے ہمارے یہاں گمراہی پیدا ہوئی، اور ہم ایسی تربیت نہیں کر سکے کہ ہم ان تمام شاعروں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور شہریار نے تو شعر و حکمت میں میرا جی کا نمبر نکالا، گوشہ شائع کیا، راشد پر باضابطہ ایک نمبر شائع کیا، اور یہ تمام لوگ ان کے پسندیدہ شاعروں میں رہے۔ تو جب تک کہ اتنی وسعت آدمی کے ذہن میں نہ آ جائے اور پیدا نہ ہو جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تخلیقی سطح پر بھی کوئی شخص اتنا ثروت مند ہو سکتا ہے۔ اور شہریار کی ثروت مندی کا بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیشرو شعراء کے بارے میں یا اپنے بعض کلاسیکی شاعروں کے بارے میں انہوں نے انتخابی رویہ بھی اختیار کیا، اور انہیں مجموعی طور پر بھی دیکھا، اور کبھی کسی کے بارے میں ہلکی بات نہیں کہی، اور یہ نہیں کہا کہ ان کی شاعری میں یہ نہیں ہے، ان کی شاعری میں وہ نہیں ہے۔ وحید اختر کی میں کلیات ایڈٹ کر رہا تھا، ان کے مضامین کو جمع کر رہا تھا، مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ سرور تم نے کبھی سوچا کہ اتنی قدرت ہے اس شخص کو زبان پر، وحید اختر کو، اور مرثیے کہے، نظمیں کہیں، لیکن میں نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ وحید صاحب آپ کی شاعری میں کچھ مطلب وہ نئی حیثیت نہیں ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس حیثیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی حامل آپ کی شاعری ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے تو یوں ہی چھیڑا تھا وحید صاحب کو، چونکہ بہت گہرا تعلق بھی تھا ان سے۔ تو وحید اختر صاحب کا کیا جواب تھا؟ خیر انہوں نے بس یہی کہا کہ وحید صاحب تھوڑے سے یہ ہوئے، کہا کہ بھائی دیکھو جیسے میں شعر کہہ سکتا ہوں ویسے شعر کہتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خود شہریار جن لوگوں کے درمیان رہے وہ اپنے عہد کے بہترین لوگ تھے، چاہے تنقید میں ہو چاہے وہ شاعری میں ہو۔ اور پھر شہریار کی خوش نصیبی کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ شہریار کو شروع میں نے کہا تھا کہ اہم ترین لکھنے والے ان کو شروع سے مل گئے۔ نقوش کے غزل نمبر میں خلیل الرحمن اعظمی کے نوٹ کے ساتھ ان کی غزلیں شائع ہوئیں۔ شہریار صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ نمبر آیا ہے تو علی گڑھ میں خلیل الرحمن اعظمی اس نمبر کو لے کر کے لوگوں کو دکھاتے کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھیے شہریار کی غزلیں آئی ہیں۔ اسم اعظم کا انتساب خلیل الرحمن اعظمی کے نام ہے، اور اسی طرح سے دیکھیے کہ اسم اعظم کا دیباچہ وحید اختر نے لکھا۔ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، نئی غزل کے 2 دیباچے، گل آفتاب کا دیباچہ جو اقبال کا مجموعہ اس کا دیباچہ افتخار جالب نے لکھا، اور اسم اعظم کا دیباچہ وحید اختر نے لکھا۔ دونوں 1965 میں دونوں مجموعے آئے، اور تیسرا مجموعہ بھی جو کہنا چاہیے کہ جدید حیثیت کے تعلق سے بہت اس کا ذکر ہونا چاہیے، وہ پتھروں کا مغنی وحید اختر کا، اس کا ذکر لوگ کم کرتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اس دیباچے کی بہت اہمیت ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا، لیکن یہ ہے کہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ وہ دیباچہ بھی نہیں پڑھا گیا، پتھروں کا مغنی بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ پورا زمانہ جو تھا، یہ اتنا اہم زمانہ تھا جو شہریار کو ملا، اور اسم اعظم کی اشاعت جس دورانی میں ہوئی تھی وہ سلیم احمد کا خیال تھا کہ اس کی ٹائمنگ بہت فٹ تھی، ایک دم بہت صحیح تھی۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ شہریار وقت کے ساتھ شہریار کی شاعری کا گراف میں کہوں گا کہ بڑھتا رہا ہے، بلند ہوتا رہا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ایڈجیکٹیوز ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ضرورت شہریار کو نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ شہریار کے قارئین میں اضافہ ہوتا رہا، اور ایک طرف
اردو کا قاری تو ان کا تھا ہی، ہندی والوں کے درمیان بھی شہریار بہت مقبول ہوتے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ فرق بھی مٹتا ہوا محسوس ہوا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی نظمیں جو بہت چھوٹے کینوس میں تھیں ان کے بارے میں یہ رائے دی جانے لگی کہ ایسی نظمیں کہنا آسان نہیں ہے۔ سرور صاحب نے پہلی بار یہ بات کہی تھی کہ شہریار کے یہاں جو ایک گھٹاؤ ہے، ایک کہتے کہتے کچھ نہ کہنے کی روش ہے، وہ شہریار کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور پھر اسی طرح فاروقی صاحب نے کہا کہ شہریار بہت ریلیکس بھی ہم شعر کہتے ہیں، بہت ہی جیسے لگتا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی آرام کے ساتھ، بہت ہی سہجتا کے ساتھ، دھوم دھڑکے سے شعر نہیں کرتا ہے۔ تو ایک تخلیقی ذہن جو شہریار کو ملا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا تخلیقی ذہن کیا ہے، میں کہہ چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے بھی، اور اس کی اپنی مطلب اس کی امکانات کی حدیں کیا ہیں، اسے کن سمتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اگر اس کا علم نہ ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا اور اپنے قارئین کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ فاروقی صاحبی نے کہیں یہ بات لکھی ہے کہ شہریار کے یہاں جرأت کی کمی ہے، اور خود شہریار صاحب نے مجھ سے دہرایا تھا کہ مرتبہ کہ مجھ سے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ شہریار میں جرأت کی کمی ہے، جو جرأت ظفر اقبال کے یہاں ہے۔ تو اگر جرأت کی کمی نہ ہوتی یا جرأت زیادہ ہوتی شہریار کے یہاں، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو شاعری آج میرے سامنے ہے وہ شاعری شہریار کی نہیں ہوتی۔ جو شاعری جرأت کے ساتھ ظفر اقبال کی ہے وہ ظفر اقبال کی ہے۔ تو اس اعتبار سے شہریار کی شاعری کی کامیابی یہ ہے کہ شہریار نے ہمیشہ اپنی قارئین کا خیال رکھا، اور کم کہا اور اس طرح کہا کہ جن توقعات کے ساتھ ان کا قاری ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کی پوری متوقع ہے، اور تجربے کے نام پر، فیشن کے نام پر کچھ ایسا نہ کہا جائے، کچھ ایسا نہ لکھا جائے جو اس کی مطلب یہ ہے کہ پشیمانی کا یا اس کی پریشانی کا سبب بنے۔ پشیمانی اس قاری کی بھی تو ہے جو قاری کسی تخلیق کار سے محبت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا محبوب تخلیق کار ہے، وہ حوالے دیتا ہے، مگر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ دہرانے لگتا ہے یا کچھ ایسا کہنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کیا ہمارے شاعر نے ایسا شعر کہہ دیا، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ دیکھیے کہ شہریار نے جو چھوٹے بڑے مضامین لکھے ہیں، آپ ان کی طرف بھی نگاہ ڈالیے، خاص طور پر جو خیر و خبر میں کالم شعر نامہ لکھتے تھے علی گڑھ میں، تقریباً ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، نہیں سمجھتا ہوں 40 سے کم نہیں ہوں گے، اور وہ میرے پاس ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، اور ان قریب وہ کتابی شکل میں بھی شائع ہو جائیں گے۔ شاہد مہری صاحب کی بڑی کوشش رہی اور بڑی تحریک تھی ان کی، شروع سے وہ کہتے تھے کہ بھائی شہریار کی نثر بھی سامنے آنی چاہیے، اور ان کی زندگی میں نے اسے یکجا کر دیا تھا، شہریار صاحب نے دیکھ بھی لیا تھا، وہ خوش تھے کہ ان کی، لیکن وہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ آپ جانیں، میں اپنی نثر کے سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ شاہد مہدی سے مشورہ کر لیجیے۔ تو بہرحال وہ تحریریں بھی ان کے سامنے آ جائیں گی، آپ ان تحریروں کو بھی دیکھیے جو نثری ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ ایک آدمی کا کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اور کس قدر وہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے، بچا کر کے لکھنا چاہتا ہے، اور وہاں بھی ایک لفظ آپ کو فاضل نظر نہیں آئے گا ان کی نثر میں بھی، اتنی شفاف نثر ہے۔ اور وہ مسائل ظاہر ہے کہ علی گڑھ کی زندگی کے ہیں، قومی زندگی کے، سیاسی زندگی کے، تعلیمی زندگی کے، ادبی زندگی کے ہیں، تمام مسائل پہ شہریار نے لکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ شعر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے بے خبر ہو جائیں اور ہر طرف سے اپنا آپ رشتہ کاٹ لیں، اور آپ کی نگاہ جو صرف اپنی شاعری تک محدود ہو جائے۔ تو شہریار کو دیکھ کر کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہے، لیکن آپ ان کی تحریروں کو اور ان کی تمام جو ان کی دلچسپیاں تھیں تاریخی، سماجی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہریار کے یہاں ایک کمٹمنٹ زبردست تھا ادب کے تئیں، سماج کے تئیں، تہذیب کے تئیں، عام زندگی کے تئیں۔ اور شہریار نے اپنے کئی مضامین میں، کالم میں، اپنی بعض نظموں کے مصرے عنوان کے طور پر رکھے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیے یہ نظمیں تو ظاہر ہے کہ بڑی پراسرار ہیں، سمجھ میں جلدی نہیں آتی ہیں، لیکن اپنی بعض نثری تحریروں پر اس کا عنوان قائم کر دیا ہے۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ جو شاعری ہے وہ کس طرح سے ایک تخلیقات کی نثر کا حصہ بن جاتی ہے۔
اس لیے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نثر کو اور شاعری کو ایک وحدت کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے. اس سے ایک پورا بیانیہ خلق ہوتا ہے اور پھر اس ادیب کی یا اس شاعر کی ایک مجموعی شبیہ ابھرتی ہے اور اس کا کینوس بڑا دکھائی دیتا ہے. تو مجھے اب بھی یہ یقین ہے جب یہ مجموعہ ان کا سامنے آئے گا نثر کا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو جدید شاعر ہے، جدید نظم نگار ہے، اور وہ بنیادی ایک حوالہ ہے نئی حیثیت کا، اور دوسری طرف جو اس کی دلچسپی ہے وہ ہماری تہذیبی زندگی میں ہے، سیاسی زندگی میں ہے، اور ہمارے عہد کے مسائل میں ہے. تو یہ سب کچھ کر کے شہریار نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ادبی زندگی کا مطلب خالص ادب پڑھنا نہیں ہے یا خالص ادب سمجھ کر کے خالص ادب لکھنا نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ شہریار کی نظموں کا آپ موضوعاتی مطالعہ نہیں کر سکتے، آپ اس کے خانے نہیں بنا سکتے، آپ فٹ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ ایک جشن نہیں منا سکتے ہیں معنی کا، مفہوم کا جشن کہ ہم نے یہ مطلب اس سے برآمد کر دیا ہے. ایک عجیب ہمارے یہاں معنی کا جشن منانے کا جو ایک رویہ پیدا ہوا ہے کہ ہم نے یہ معنی اس سے دریافت کر لی اور یہی اس کے اندر اصل مطلب تھا اور یہی منشاء مصنف بھی تھا اور فلاں تھا، یہ تھا وہ تھا. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی نظم کو ہم ایک نظم کے طور پر پڑھیں اور یہ کہ ایک ایسے قاری کے طور پہ ہم سامنے آئیں جو قاری مطلب یہ ہے کہ معنی کی کشش سے کہیں زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ نظم کو نظم کے طور پہ ہم پڑھیں، غزل کو غزل کے طور پہ پڑھیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ آج جس طرح نظم آج ہمارے ساتھ ایک سلوک کر رہی ہے، کل اس نظم کا کسی اور طرح سے وہ ہمارے سامنے آئے اور کوئی اور اس کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے. اس طرح سے شہریار کو میں آج یہاں یاد کر رہا ہوں، اور اس یاد میں شہریار کے ان تمام قارئین کو بھی، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے دوستوں کو، اور وہ سب لوگ جو شہریار کو کسی نہ کسی اعتبار سے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سب کی یادیں بھی اس گفتگو میں شامل ہیں. اور میں جب اپنی گفتگو کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ اس وقت اکیلا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ شہریار کے تمام قارئین اور شہریار کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اور میں شہریار ہی کے ایک شعر پر آج کی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک منزل تمام بھی نہ ہوئی اور نئے راستے نکلنے لگے.